الحمدللہ حدیث اربعین نووی کی 7ویں حدیث ما شرح و فوائد پیش خدمت ہے۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ ابو رقیہ تمیم ابن اوس داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی کا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے حاکموں اور عوام کی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ اس میں پورے دین کو نصیحت و خیر خواہی میں محصور کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں یہ چیز باقی رہے گی ان کا دین مضبوط و مستحکم رہے گا، اور جب یہ چیز ان میں کمزور پڑ جائے گی تو وہ خود بھی زندگی کے تمام میدانوں میں زوال و انحطاط کا شکار اور ضعیف و کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرا فائدہ، نصیحت لغت میں خلوص کے معنی میں آتا ہے۔ جب شہد کو موم سے الگ کر کے خالص شہد بناتے ہیں تو کہتے ہیں نصحت العسل، اور ایسے ہی رفو گری کے بھی معنی میں آتا ہے۔ جب چاک دامنی رفو کرتے ہیں تو کہتے ہیں نصحت الثوب۔ نصیحت نہایت جامع لفظ ہے۔ اردو میں اس کے لیے خیر خواہی کا لفظ کسی قدر مناسب ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ کی خیر خواہی میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہوں گی۔ پہلی بات، اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کا صحیح اعتقاد، یعنی وہ اپنی ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ اللہ کی شکر گزاری، اس کے حکموں کی بجا آوری اور اس کے ممنوعات سے اجتناب۔ جہاں حکم ہے وہاں سے بندہ غائب نہ ہو، اور جہاں ممانعت ہے وہاں بندہ نظر نہ آئے، یہی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ کی عبادت و بندگی میں اخلاص نیت اور اس کی رضا و خوشنودی کی تلاش، نیز ہر قسم کے شرک سے دوری۔ ہر قسم کی عبادت، دعا، مدد طلبی، فریاد رسی، توکل و انابت، خوف و امید، نظر و قسم وغیرہ خالص اللہ کے لیے کرنا۔ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے گوارا کرنا اور اس پر صبر سے کام لینا۔ اللہ واسطے محبت کرنا اور اللہ واسطے نفرت کرنا۔ چوتھا فائدہ، کتاب اللہ کی خیر خواہی میں یہ باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات، اس بات پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے حروف و معانی سب اللہ کا کلام ہیں۔ اس کے سارے احکام مبنی بر عدل اور ساری خبریں مبنی بر صدق ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، حفظ، فہم و تدبر اور اس پر عمل کا اہتمام، نیز قرآنی علوم کی نشر و اشاعت قرآن پاک کی خیر خواہی میں داخل ہے۔ قرآن حفظ کرنے والوں کی مدد اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی کتاب اللہ کی خیر خواہی میں داخل ہے۔ پانچواں فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، صدق و امانت کے پیکر تھے۔ آپ کے حکموں کی تعمیل، آپ کی خبروں کی تصدیق، آپ کی ممنوعات سے اجتناب اور آپ کی شریعت کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ آپ کی محبت کو اپنی جان و مال اور اہل و عیال کی محبت سے مقدم رکھا جائے، لیکن محبت کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں غلو سے کام لیا جائے اور آپ کو آپ کے مقام سے اٹھا کر نعوذ باللہ اللہ کا مقام و مرتبہ دے دیا جائے، کیونکہ اس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کا اور آپ کی سنتوں کا اور آپ کے دین کا دفاع کرنا آپ کی خیر خواہی میں داخل ہے۔ آپ کو گالی دینے والا اور آپ کو عیب لگانے والا کافر ہے،
آپ کے دین کو برا کہنے والا کافر ہے، آپ کا دین مکمل ہے اور آپ کی سنت کافی ہے۔ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اختیار کرنا راہ حق سے انحراف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کو عام کرنا اور آپ کے آل و اصحاب کی محبت اور تعظیم و توقیر کرنا بھی آپ کی خیر خواہی میں داخل ہے۔ چھٹا فائدہ، مسلمانوں کے حاکموں کی خیر خواہی میں سے یہ مراد ہے مسلمانوں کے حاکموں کی خیر خواہی سے یہ مراد ہے کہ ان سے حق بیان کر کے ان کو نصیحت کی جائے، معروف اور نیک کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کی عیب پوشی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کا دفاع کیا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے، اچھے طریقے سے انہیں ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھا جائے۔ مسلمانوں کے حاکموں کی اطاعت واجب ہے، البتہ جب وہ کسی معصیت کا حکم دیں تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے اور خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے حاکموں کے عیوب اور ان کے گناہوں کو بیان کرنے سے بچا جائے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے اور ان کی اطاعت سے نکلنے کا ذریعہ، نیز ان کی مذمت و غیبت میں لوگوں کے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ابن عمر وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حجاج جیسے ظالم اور خونریز حاکم کے پیچھے صلاۃ ادا کیا کرتے تھے۔ ممبروں پر عوام کے سامنے یا تقریروں میں یا دیگر علمی مجلسوں یا تفریحی محفلوں میں مسلمان حاکموں کے عیوب کا تذکرہ دینی کمی اور عقلی حماقت کا نتیجہ ہے۔ ساتواں فائدہ، عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مشورہ طلب کرنے پر ایسا خیر خواہانہ مشورہ دے گویا کہ وہ خود اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ملاقات ہو تو سلام کرے اور سلام کا جواب دے، چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، دعوت دے تو قبول کرے، مریض ہونے پر عیادت کرے، وفات ہونے پر جنازے میں شریک ہو، ہدیہ و تحفہ لیا دیا کرے، مقروض ہو اور قرض چکانے کی طاقت نہ ہو تو اس کا قرض چکا دے، خود اپنا قرضہ ہو تو آسانی دے، مہلت دے یا معاف کر دے، وقت ضرورت اس کی مدد سے منہ نہ موڑے، لوگوں سے اس کی سفارش کر دیا کرے، اس کی مصیبت پر خوش نہ ہو بلکہ اس کے دکھ درد میں کام آئے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اسے حقیر نہ جانے، کسی گناہ پر اسے عار نہ دلائے، نہ اس کی غیبت کرے اور نہ غیبت سنے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرتا ہو تو دفاع کرے، ایک مسلمان کے بیع پر بیع نہ کرے اور نہ ہی اس کے پیغام نکاح پر پیغام دے، گالی نہ دے، تہمت نہ لگائے، عیب جوئی نہ کرے بلکہ عیب پوشی سے کام لے، چغل خوری سے دور رہے، لگائی بجھائی نہ کرے، نرمی اور خوش خلقی کا برتاؤ کرے، ظلم و ستم سے پرہیز کرے اور اذیت رسانی سے بچے، جاہلوں کو تعلیم دے اور غافلوں کو واعظ و نصیحت کرے۔ آٹھواں فائدہ، ایک مسلمان ساری مخلوق کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے، اسے صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، اور ان کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ اور شرک و بت پرستی سے نجات دلائی جائے، اور یہ نقطہ چونکہ دیگر نقطوں میں شامل ہے اسی لیے اسے حدیث میں خصوصی طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔